ماں باپ کوئی نہیں منع کرتا. دل کی ابراس یہی کچھ ہے کہ ظلم ہے اس ملک میں، ناانصافی ہے، جبر ہے، غنڈہ گردی ہے، اور اس غنڈہ گردی کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، پاکستان کو بچائیں گے. اور ہماری حق سچ کی لڑائی ہے. آپ جتنے کیس بناؤ، جو حرکتیں کرتے رہو، مگر جو ملک میں چور تھے، لوٹنے والے تھے، ڈاکو تھے، آپ ان کو لے آئے ہو. جمشید دستی جرم کر رہے ہیں. بڑا حیرت ہے کہ ہم ایک مافیا سے لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. مرود کا ہر پاکستانی دشمن بغیرت ہم سامنا کریں گے. ہتھ کڑیاں، جیلیں نہ راستہ روک سکتی ہیں. جتنے دن زندگی ہے ہم ایک صحیح معنوں میں حسینیت کا کردار ادا کریں گے. یعنی وہاں دیکھیں سریکی خطے میں وقت کے بڑے بڑے فرعون، نواب زادے، جگیردار، جن کا طوطی بولتا تھا. میرا قصور ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اور یہ پاک ہیں جو ملک کو کھا گئے، لوٹ گئے، اور ہمیں جو ہے نا آپ گھسیٹ رہے ہو. تو یہ مجھے مگر دکھ ہے، اور پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، خاص کر میرا طبقہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو پیغام ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ صرف تماشا ہے کہ وقت کے فرعونوں کو دکھاؤ جی ہم نے جمشید دستی کو ہتھ کڑیاں لگے تاکہ خوف کہیں، بدماشی کہیں. وہ جو انگریز جو یہاں انگریز کتے چھوڑ گیا تھا، وہی جو ہے نا وہی کتے، وہی جگیردارانہ سسٹم وہ ہمیں کاٹ رہے ہیں، مگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اب میں مظفر گڑھ سے چلا، مظفر گڑھ میں کیسا پنڈی میں مجھے گرفتار کر رہے ہو، تماشا لگا رہے ہو، اور سب لوگوں کو آپ نے جو ہے نا پریشان کیا ہو. تو اللہ خیر کرے گا، مگر ہماری دعا اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت کرے، پاکستان کی. ہمارا جینا مرنا یہ ملک ہے. ہم اس فرسودہ نظام کے، اس بغیرت نظام کے، بزدل نظام کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ہماری جان بھی چلی جائے مگر ہم انشاءاللہ اس وطن کو بچائیں گے. اور یہ جو گھٹیا نظام ہے، جو بغیرت نظام ہے، جو جھوٹے مقدمات، من گھڑا لوگوں کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بناؤ، تو اس کو مقابلہ کریں. مگر آئے میدان میں ہم نے ہمیشہ میدان لگائے، اور بڑے بڑے سرداروں کو ہم نے شکست دی، آگے بھی دیں گے. 12 میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ میں نے رات وزیر قانون پنجاب سے بھی بات کی تھی، ان کو بھی یہ سارا کچھ بتا دیا. انٹیریئر منسٹر پنجاب کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھئی آپ کا بس کم یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ خود مظلوم ہے، خود کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی ہیں، پرویز الہی صاحب پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، شہباز گل صاحب کو. تو ابھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اللہ کرے گا کہ وہ میری بات ان تک پہنچ جائے. کم از کم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر لیں کہ یہ جو 2019 میں ایف آئی آر تھی یہ کیا ہے اس میں. اور ایک بندہ اس میں بے گناہ ہو چکا ہے، وہ مدعی بیان بھی دے چکا ہے. اب ہم اس میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں. اللہ خیر کرے. عدلیہ، امید ہے کہ عدلیہ کچھ نہ کچھ تو کچھ دیکھے اس موقع. بس گزارش ہے، سیاسی معاملہ چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ایک فیوڈل نظام کے خلاف ہماری ایک جدوجہد ہے. تو یہ 2019 کا کیس ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون اس کا آگا ہے اور کون اس کا پیچھا ہے. تو بشر کا دکھ ہے کہ صرف دکھانا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، کسی کی فرمائشیں ہوتی ہیں. تو یہ فرمائشیں پورے کرنے کے لیے ہم پنڈی کے تو مہمان آئے تھے، الیکشن کمیشن میں میرا کام تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آیا، کوئی اور ایک دو میرے کام تھے. تو ہم کہا میں مظفر گڑھ میں رہتا ہوں، اگر 2019 کا کیس تھا تو یہ پہلے کہاں تھے؟ ادھر مجھے مظفر گڑھ پولیس بھی پکڑ سکتی ہے. تو یقیناً انتہائی دکھ ہے جو تماشا لگا ہوا ہے، جس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. ہم تو اس وطن کے لیے بیٹھے ہیں، بھگت رہے ہیں، مگر ملک کے خوفناک حالات سے گزر رہا ہے کہ آپ جو کرو، جس کو چاہو بے عزت کرا دو، اٹھا دو، ہتھ کڑیاں لگا دو. یہ کوئی طریقہ ہے کہ کوئی ایمبولینس ہے جس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں بتا دیں ہم حاضر بیٹھے. میں کبھی بھاگا ہوں، ہمیشہ ہم عدالتوں کا احترام کیا کھڑے تھے. تو ادھر ہم آئے تو اب ادھر سے جو ہے نا ایک سارا تماشا لگا ہوا ہے. ہم نے تو بلکہ ہمیشہ سچ کو سپورٹ کیا. حکومت پنجاب کو بھی پتہ ہے اس بارے میں سارا کچھ ہے. تو بھیا مجھے دکھ ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. دوسری طرف آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے ماشاءاللہ جو کھانے والے تھے، وہ آج وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکولوں میں آ گئے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اربوں ڈالر لوٹے، کرپشن کی، لوٹ مار کی. اب وہ رات کی طریقے میں سارا کچھ پاک ہو گیا، اور جمشید دستی ایک مجرم بن گیا. اور آپ ہمیں جو ہے نا یہاں آپ بڑے دکھ اس چیز کا ہے کہ کوئی اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کیا پروف ہیں، کس نے ایمبولینس لی. یہ سارا ایک ساری من گھڑت اور فیک کہانی. اور 19 کا کیس ہے، اور 19 میں مظفر گڑھ رہ رہا ہوں، یا تو میں فرار ہوں، باہر ہوں. مظفر گڑھ میں انتظامیہ کو، ڈی پی او کو بھی پتہ ہے، مقامی پولیس کو بھی پتہ ہے. بس یہ انتہائی یقیناً میں کہتا ہوں انتہائی دکھ ہے، اور انتہائی بزدلانہ بغیرتی ہے، نا انصافی ہے. اور نا انصافی کا ناسور اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں نے